شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت لائی گئی، اس نے چوری کی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ حضرت سلمہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، پھر اس کے ہاتھ کٹوا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے چور پر، اگر وہ ایک انڈا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اگر ایک رسی بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب آپ سو کر اٹھتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیا نفسی بعدما اماتها والیہ النشور۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نیند سے جاگے پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر کہے رب اغفر لی، ترجمہ اے میرے رب ہمیں بخش دے، یا آپ نے کہا پھر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، پھر اگر اس نے ہمت کی اور وضو کیا پھر نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول ہوگی۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم سونے اور جاگنے کی دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور انہیں ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔